بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں اس کے ذہن میں بخوبی ڈال چکا تھا۔ میں نے اکتائے ہوئے انداز میں اس سے واپسی کے بارے میں سوال کیا تو اس نے نہایت سعادت مندی سے بتایا کہ اس وقت وہ ہلٹن ہوٹل کی طرف واپسی کا سفر طے کر رہا تھا اور ہم چند منٹ میں وہاں پہنچنے والے تھے۔ میرے لیے وہ اطلاع اہم تھی۔ اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میری طرح وہ بھی اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ سارا زور بیان صرف کر دینے کے باوجود وہ مجھے ڈان کی شان اور عظمت کے ترانے گانے پر مجبور نہیں کر سکے گا۔ ماسٹر تم بہت ضدی آدمی ہو۔ کچھ دیر کے سکوت کے بعد اس نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، جو بات تمہارے دماغ میں بیٹھ جائے اسے نکالنا آسان نہیں ہے۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، اپنی جگہ خاموش بیٹھا رہا۔ واپسی کے بارے میں اس کے بیان کی صداقت چند منٹ بعد سامنے آ گئی۔ راستے میرے لیے کچھ نامانوس سے تھے، لیکن ہم ہوٹل کے پاس پہنچ گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ خفا ہو گئے ہو، اس نے گاڑی روکتے ہوئے اداسی سے کہا۔ خفا نہیں ہوں، مجھے حیرت ہے کہ ایک معمولی سی بات تمہارے دماغ میں نہیں آ رہی، میں نے ہلکی سی ناراضی سے جواب دیا۔ میں دعا کروں گا کہ ڈان تمہارے پاسپورٹ جلد ہی لوٹا دے۔ دعا کے ساتھ تمہیں ڈان سے کچھ کہنا بھی ہے۔ فکر نہ کرو، میں موقع ملتے ہی اسے بتا دوں گا کہ سارا قصور میرا ہے۔ میں نے ہوٹل بدلنے کی بات تمہارے دماغ میں ڈالی تھی۔ میں نے گور کر اس خبیث کی طرف دیکھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس کے ہونٹوں پر چڑھانے والی ایک خفیف سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ میں مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سے اتر گیا۔ چاؤ فان سے رخصت ہو کر اپنے کمرے میں پہنچنے تک میرا ذہن ان معاملات میں الجھا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں جلد از جلد بینکاک کیسے چھوڑ سکوں گا۔ کمرے میں پہنچتے ہی مجھے غزالہ کی مستفسرانہ نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تمہاری خوشی بے جا نہیں تھی، میں نے جوتوں سمیت بستر پر ڈھیر ہو کر کہا۔ موتی محل میں بم دھماکہ میں نے کیا تھا۔ وہ تیزی سے میرے پیروں سے جوتے اتارنے کے لیے بڑی تھی۔ میرا جواب سن کر تحیر زدہ انداز میں اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رک گئی۔ کیا یہ الزام آپ کے سر ڈال دیا گیا ہے؟ الزام نہیں، کارنامہ کہو، میں نے فکر و تشویش کو پسے پشت ڈالتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ میرا ابتدائی اندازہ غلط ثابت ہوا۔ چاؤ فان کا اس دھماکے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا کارنامہ ہے۔ ویری گڈ، وہ خوش ہو کر بولی۔ اس کا مطلب ہے کہ ستارے آپ کی یاوری کر رہے ہیں۔ ہاں، کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب ڈان کی آنکھ کے تارے کی روشنی میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ آپ کے اشارے کنائیے میری سمجھ سے باہر ہیں۔ مجھے پوری کہانی سنائیں۔ ڈان سے ملاقات میں کیا ہوا؟ ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ میرے جوتے موزے اتارتے ہوئے بولی۔ لمبی کہانی ہے، میں ابھی سناتا ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ جلال کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بہت مضطرب تھا۔ معلوم ہو رہا تھا کہ اسے کہیں سے کوئی سونگن ملی ہے۔ اس نے بتایا، پوچھ رہا تھا کہ سوبراج کا کیا بنا۔ آپ نے میری موجودگی میں اسد کو ہدایت کی تھی کہ سوبراج کی موت کا راز کسی اور کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں اس کے افسرانے بالا بھی شامل تھے۔ میں انجان بن گئی۔ اس نے کہا تھا کہ آپ پہلی فرصت میں اس سے بات کر لیں۔ ابھی فرصت کہاں ہے؟ میں نے اس کی پشت پر لہراتے ہوئے ریشمی بالوں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ پہلے تمہاری بریفنگ ضروری ہے۔ غزالہ نے پلٹ کر مانی خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا، پھر میرے بائیں پیر سے آخری موزہ اتار کر مسحری کے سرانے میرے قریب آ بیٹھی۔ میری زندگی بہت کٹھن اور دشوار حالات میں گزر رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چوک کا کوئی بھی لمحہ میری زندگی کا آخری لمحہ ثابت ہوگا۔ میں تنہا اور میرے دشمن بے شمار تھے۔ زندگی کے اس تپتے ہوئے بے رحم صحرا میں میرے لیے غزالہ کی ذات کسی پور بہار نخلستان کی طرح تھی۔ اس کی ذات کا حیات آفرین سایہ ملتا تھا اور میرے پورے وجود میں طمانینت اور آسودگی کی لہریں سرایت کر جاتی تھیں۔ ہم دونوں کافی دیر تک باتوں میں کھوئے رہے۔ میں نے اسے وہ ساری جستا باتیں بتا ڈالی جن سے وہ بے خبر تھی۔ سوبراج کے مارے جانے کے بعد اب ہمارا یہاں رکنا بے سود ہے۔ میرا اندازہ ہے ڈان ہم دونوں کے پاسپورٹ آسانی سے واپس نہیں دے گا۔ ان حالات میں ہماری واپسی کی کیا صورت ہوگی؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ لوگوں کے پاسپورٹ گم بھی ہو جاتے ہیں، میں نے کہا۔ جلال سے بات کروں گا۔ اگر ہمارے پاسپورٹ باضابطہ تھے تو ہمارا مقامی سفارتخانہ گمشدگی کی شکایت پر ڈپلیکیٹ پاسپورٹ جاری کر سکتا ہے۔
ڈان کو کانوں کان پتہ نہیں چلے گا۔ وہ متبادل تجویز سن کر غزالہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ 1-2 دنوں میں یہ کام ہو جائے تو ہم خاموشی سے یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ ڈان ہمارے پاسپورٹوں کو چاٹتا رہ جائے گا۔ اب آپ جلال سے بات کر لیں، وہ آپ کی کال کا انتظار کر رہا ہوگا۔ آپ نے اپنی مرضی سے خاصا وقت گزار لیا ہے۔ آخری فکرہ ادا کرتے ہوئے وہ بستر سے اتر گئی۔ میری جسمانی اور ذہنی تکان دور ہو چکی تھی۔ وجود پر عجیب سی پرسرور کسل مندی سوار تھی۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے غزالہ کے مشورے کی افادیت پر غور کیا اور اپنے کراچی والے موبائل فون پر جلال کا نمبر ملانے میں مصروف ہو گیا۔ دوسری گھنٹی پر جلال سے رابطہ قائم ہو گیا۔ کیا خبریں ہیں؟ تم کہاں غائب ہو؟ رسمی مزاج پرسی کے بعد وہ فوراً ہی مطلب کی بات پر آ گیا۔ فون پر وہ غیر ضروری باتیں کر کے وقت برباد کرنے کا عادی نہیں تھا۔ وقت کسی نہ کسی مصروفیت میں گزر رہا ہے، میں نے گول مول سا جواب دیا۔ سبراج کے بارے میں کیا خبریں ہیں؟ اس نے براہ راست سوال داغ دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں یکایک ایک کٹھن امتحان سے دوچار ہو گیا ہوں۔ کہنے کو میں نے اسد کو ہدایت دے دی تھی کہ وہ سبراج کی ہلاکت کا راز اپنی ذات تک محدود رکھے، اپنے بڑوں کو اس کی ہوا بھی نہ لگنے دے۔ جلال سے فون پر بات کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ جلال سے میرا رشتہ اعتماد اور دوستی کا تھا۔ اپنی تمام تر مصلحتوں کے باوجود میں نے کبھی کھل کر اسے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ سبراج کے بارے میں اس کا سوال دو ٹوک تھا۔ میں اس سے کوئی جھوٹ بولتا تو وہ زیادہ دیر تک جلال سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ میرے جھوٹ کی پول کھلنے کے بعد میرے اور اس کے باہمی اعتماد میں جو دراڑ پڑتی، اس کا تصور ہی میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ میں اس سے سبراج کے انجام کے بارے میں سچ بولتا تو اسد کی پوزیشن مجروح ہوتی۔ جلال کو تاؤ آ جاتا کہ اس کے آدمی نے اتنی اہم خبر اس سے پوشیدہ رکھی۔ تذبذب اور پریشانی کے وہ لمحات میری خاموشی میں گزر گئے۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ جلال کو کیا جواب دوں۔ کہاں کھو گئے؟ میں تمہارے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ جلال کو اصل صورت احوال کا کوئی ادراک نہیں تھا۔ اس کی آواز میں شوخی اتر آئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہیں کیا جواب دوں۔ زمین اس مالون کے گندے بوجھ سے آزاد ہو چکی ہے۔ میری سوچ بچار رائیگاں گئی۔ اعتماد کا رشتہ ہر مصلحت پر غالب آ گیا اور سچ بے اختیار میری زبان پر آ گیا۔ گریٹ، یہ بہت بڑی خبر ہے، مجھے بتاؤ کہ یہ کیسے ہوا؟ غیر متوقع طور پر میری زبان سے وہ خبر سن کر جلال کی آواز فرتے جذبات سے مغلوب ہو گئی۔ یہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت پر لو بوری نامی قصبہ ہے۔ اس کے نواحی جنگل میں بھیڑیوں نے اس کا ایک ایک ریشہ کھا لیا۔ اوہ، وہ سبراج تھا۔ اس نے تحیر زدہ آواز میں میری بات کاٹ دی۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے تھائی لینڈ کے بارے میں ایک ویب سائٹ پر اس ہولناک واقعے کی خبر دیکھی ہے۔ اس میں مرنے والے کو نامعلوم شخص قرار دیا گیا ہے۔ اس نے میری قطع کلامی کر کے مجھے حیران کر دیا۔ لوپ بوری اتنا معروف قصبہ نہیں تھا کہ اس کے بارے میں کوئی خبر تیزی سے عالمی شہرت حاصل کر لے۔ جب اس نے ویب سائٹ کا ذکر کیا تو میری حیرت رفع ہو گئی۔ انٹرنیٹ کی سہولتوں نے پوری دنیا کو ایک کوزے میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے کے بارے میں معلومات اور خبریں ہر وقت دستیاب رہتی ہیں۔ اخبارات سے بے شمار اداروں اور تنظیموں کی اپنی اپنی ویب سائٹس 24 گھنٹے ایک ہلکی سی کلک کی رسائی میں رہتی ہیں، جن پر تازہ ترین اہم اور عجیب و غریب خبریں اور تصاویر موجود ہوتی ہیں۔ لوپ بوری میں وہ ہولناک واقعہ پیش آئے ہوئے کم و بیش 14 گھنٹے گزر چکے تھے۔ سبراج کی ہلاکت اس اعتبار سے اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ تھا کہ خونی درندوں کے گول نے ایک انسان کی ہڈیوں کو جوڑ جوڑ سے الگ کر کے اس طرح کاٹ لیا تھا کہ مرنے والے کی شناخت کا کوئی فوری امکان باقی نہیں رہا تھا۔ یہ بات کرین قیاس تھی کہ تھائی لینڈ کی کسی خبری ویب سائٹس پر اس واقعے کو نمایاں جگہ دی گئی ہو۔ ان دنوں میں تھائی لینڈ میں تھا۔ میں نے وہ سفر جلال کے ایما پر کیا تھا۔ بعد میں بدترین حریف نے عافیت کی امید میں اسی طرف کا رخ کیا۔ جلال کو توقع تھی کہ کسی بھی مرحلے پر میرا اور اس کا خوفناک ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ حالات کی روش سے باخبر رہنے کے لیے اگر وہ تھائی لینڈ کے بارے میں اسی ویب سائٹس پر توجہ دے رہا تھا تو اس میں کوئی حیران کن بات نہیں تھی۔ گولڈن ڈریگن کے ایک محافظ کے قتل اور راجن کے کئی اڈوں میں بموں کے دھماکوں کے بعد پیدا ہونے والے مقامی حالات کے بارے میں اس کا تجسس فطری تھا۔ اس بارے میں تازہ ترین خبریں اسے انٹرنیٹ پر کسی ویب سائٹ سے ہی مل سکتی
سکتی تھیں۔ وہ سوبراج ہی تھا اس کی حیرت دور کرنے کے لیے۔ میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے پتا چلا ہے کہ راجن نے بچی کھچی ہڈیوں کے ڈھیر کو نارائن پرساد شرما کا نام دیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے تو اسی کی بات درست ہوگی۔ یہ بتاؤ کہ مرنے والے کا اس سے کیا تعلق نکل آیا؟ لمبی کہانی ہے، وہ تعلق سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے جواب دیا اس کا ڈرائیور ایک مہمان کو لے کر لوپ بوری کے ریسٹ ہاؤس میں گیا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں ڈرائیور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ مہمان غائب ہے، اسے میں نے اپنی آنکھوں سے مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اوہ، ویب سائٹ پر یہ ساری تفصیل نہیں تھی۔ اس کی آواز تحیر زدہ تھی۔ میرے لیے سب حیرت انگیز ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا وہاں جا کر تمہاری رفتار میں زیادہ تیزی آ جائے گی۔ مجھے افسوس ہے کہ اسد نے ابھی تک اس بارے میں کوئی رپورٹ نہیں بھیجی۔ کیا تم نے اسے الگ تھلگ کر دیا؟ وہ میرے لیے زبردست مددگار ثابت ہوا ہے۔ میں نے اسے بتایا، اسی نے کھوج لگایا کہ سوبراج کو لے جانے والی گاڑی لوپ بوری میں موجود ہے اور ہم وہاں پہنچ گئے۔ وہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ میں نے اسے منع کر دیا تھا کہ وہ سوبراج کی موت کی رپورٹ کسی کو نہ دے۔ یہ راز فاش ہوا تو ملک کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ تمہاری ہدایت پر عمل کر رہا ہے۔ جلال کی آواز سے یک بیک غصے کا عنصر جھلکنے لگا۔ یہ محکمہ جاتی ڈسپلن کی بدترین خلاف ورزی ہے۔ میں اسے اتنا غصہ نہ کرو۔ میں نے اسے آگے بولنے سے روک دیا۔ یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر اور پوری نیک نیتی سے کیا گیا تھا۔ تم نے اسے ملامت کا ایک لفظ بھی کہا تو اس کی نظروں میں میری ساکھ ختم ہو جائے گی۔ علی، وہ ایک حلف بردار سرکاری ملازم ہے۔ جلال کے لہجے کی تلخی دور نہ ہو سکی۔ وہ کہہ رہا تھا اس کے لیے فرائض منصبی سب سے پہلے اہمیت رکھتے ہیں۔ تم بہت اہم اور قابل احترام ہستی ہو، لیکن ہمارے نیٹ ورک سے باہر کے آدمی ہو۔ میں حیران ہوں کہ اس جیسے سینئر اور سمجھدار افسر نے یہ نکتہ کیسے نظر انداز کر دیا۔ اسے ہر حال میں اس واقعے کی رپورٹ فیکس کرنی چاہیے تھی۔ جب بات ملکی مفاد کی ہو تو دوسری چیزیں پسے پشت چلی جاتی ہیں۔ جلال کے پرزور استدلال پر میں نے بھی سختی اختیار کر لی۔ اس میں ملکی مفاد کہاں سے آ گیا؟ جلال نے ترکی بے ترکی کہا۔ تم نے اسے روک دیا۔ اس نے تمہاری ہدایت مان کر سوبراج کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی۔ 1 گھنٹے پہلے اس نے آج کی آخری رپورٹ فیکس کی ہے۔ اس میں سوبراج تو درکنار، لوپ بوری کے واقعے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ اصل بات تم سے معلوم ہوئی ہے۔ نہیں علی، یہ قاعدے کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بناؤ، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اگر کوئی قصور سرزد ہوا ہے تو وہ میرا ہے۔ تمہارے کہنے کے مطابق میں تمہارے نیٹ ورک سے باہر کا آدمی ہوں۔ میرے اوپر تم اپنے محکمے کے قاعدے اور قانون لاگو نہیں کر سکتے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ یکایک اس کا لہجہ دھیما ہوا۔ اپنے دفتری فرائض کی بجا آوری میں اپنی انا کو بلائے طاق رکھ دیتا ہوں۔ تم یقین کرو کہ یہ میری انا کا معاملہ نہیں، ڈسپلن کی خلاف ورزی کا بالکل صاف اور سیدھا واقعہ ہے۔ اس کے بارے میں مجھ سے بحث نہ کرو۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے تم دونوں کی اعلیٰ کارکردگی کا معترف ہوں، لیکن اصول ہر حال میں اٹل ہوتے ہیں، ان سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ تم ضد کر رہے ہو، میں نے کہنا چاہا مگر اس نے میری بات کاٹ دی۔ یہ ضد نہیں، ایک سیدھی سی بات ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ بولا، مجھے یہ بتاؤ کہ اس بات کا سیگا راز میں رہنا اتنا ہی ضروری تھا تو تم نے اس کا ذکر کیوں کیا؟ کیا یہ عجیب تضاد نہیں ہے کہ تم نے جس کام سے اسد کو روک دیا خود وہی کام کر گزرے ہو؟ میں لمحہ بھر کے لیے چکرا گیا۔ جلال نے مروت کی راہ چھوڑ کر بہت چبھتا ہوا سوال کر ڈالا تھا۔ وہ لمحہ گزرتے ہی میری زبان چل پڑی۔ اب تم نے ڈھنگ کا سوال کیا ہے۔ میں نے جو کچھ کہا وہ تمہاری ذات تک محدود رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ تم کسی اور سے اس کا ذکر نہیں کرو گے۔ اپنے ایک اہم مخبر کی فراہم کی ہوئی اطلاع سمجھ کر پی جاؤ گے۔ یہی بات اسد کے قلم سے کاغذ پر منتقل ہوتی تو نہ جانے کتنے ہاتھوں سے گزرتی ہوئی تم تک پہنچتی۔ آئی بھی تمہاری ذات تک محدود نہیں ہے، وہ ایک منظم اور بڑا ادارہ ہے۔ مجھے اس کی تنظیم، حب الوطنی اور ساکھ پر ذرا بھی شبہ نہیں ہے۔ اسد کا فیکس تمہارے آپریٹر یا کسی ماتحت کے پاس آتا اور کسی نہ کسی
किसी दफ्तरी चैनल से गुजरकर तुम्हारी मेज तक पहुंचता। मैं इसे खतरनाक समझ रहा था। काली भीड़ों का जिक्र छोड़ दो, तब भी ये खतरा मेरे सर पर मंडलाता रहता कि सोबराज जैसे बड़े गद्दार की इबरतनाक मौत की रिपोर्ट पढ़कर तुम्हारा कोई भी मातहत जोश में आकर अपनी जुबान खोल सकता था। जुबान से निकली बात पराई हो जाती है। मैंने इन खदशात की वजह से सरकारी रिपोर्ट रुकवाने की कोशिश की है। जाती तौर पर तुम्हें हर बात बता दी है। तुम्हारी ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। जलाल की आवाज मुजम्मल हो गई। ओवरसीज स्टाफ बराह रास्त मुझको जवाबदेह नहीं है। रिपोर्ट इस शोबे से गुजरकर मेरे पास आती, क्योंकि सोबराज हेडक्वार्टर को मतलूब है और यहाँ मैं इसके केस पर मामूर हूँ। तुम्हारे बताए बगैर मुझे अंदाजा था ऐसा ही होगा। इदारों और महकमों में काम लोगों में बटे हुए होते हैं और हर एक अपनी सवाबदीद के मुताबिक तरजीहात मुकर्रर करता है। मैंने इसी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जरूरी नहीं कि सोबराज के बारे में दूसरे अफसरों की सोच तुमसे मिलती जुलती हो। सब दयानतदार होते हैं, एक कानून पर चलते हैं, मगर इसकी तावील हर एक के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। तुम्हारी ख्वाहिश है कि सोबराज मर जाने के बावजूद जिंदा रहे। जलाल की पुरख्याल आवाज उभरी। मेरा ख्याल है कि इसी में हम सब का मफाद पोशीदा है। तुम्हारा फैसला दुरुस्त था। मेरी मजीद किसी वजाहत के बगैर पूरी बात इसके जहन में आ गई। इस वक्त पाकिस्तानी अखबारात वगैरह में सोबराज के बारे में गलगला है। दुनिया जानती है कि इस वक्त वो हमारा सबसे ज्यादा मतलूब मुल्जम है। वो दुनिया में कहीं मारा जाता, इल्जाम हमारे सर आता। दुनिया कहती कि पाकिस्तानी एजेंट इसका पीछा कर रहे थे। इन्होंने आखिरकार इसे ठिकाने लगा दिया। अब चाहो तो असद को मुअत्तल कर दो। मैंने हंस कर कहा। सोबराज का नाम खुल जाता तो इसकी पोजीशन सबसे ज्यादा मशकूक हो जाती। हम लूप बोरी की तरफ गए तो वो बेचारा बैंकॉक में अपनी मौजूदगी के दो चार गवाह पैदा करने के लिए लोगों को अपनी गिरा से शराब पिला रहा था। क्या असद तुम्हारे साथ नहीं था? जलाल ने चौंक कर सवाल किया। वो तुम्हारे डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल करता है। जिस मुल्क में बैठा हुआ है इसके कानून का पूरा पूरा एहतराम करता है। इसे ये न बताना कि सोबराज के बारे में मेरी और तुम्हारी बात हो चुकी है। तुम बेफिक्र रहो, मैं इन बारीकियों को समझता हूँ। मैंने इसकी बात काट कर इसे यकीन दिलाया। तुम्हारी साख पर हरफ नहीं आने दूंगा। दरअसल तुम वहाँ मौजूद हो। पल पल के हालात वाकयात पर तुम्हारी गहरी नजर है। तुम्हारे फैसले दुरुस्त हैं। मैं पूरे पस मंजर को जाने बगैर सही नतीजा अखज नहीं कर सकता। इसने कहा, राजन ने मरने वाले का असल नाम छुपाकर हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम बहुत सी दुश्वारियों से बच गए हैं। तुमको यकीन है न कि सोबराज ही था? बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम्हारे जलाल होने के बारे में यकीन है। तुम्हें बहुत देर से इस तायद का ख्याल आया। मेरे लिए ये सब नाकाबिले यकीन है। मुझे तवक्को नहीं थी कि तुम इतनी आसानी से इसे जेर कर लोगे। इसने मुझे बहुत दौड़ाया है। इस बार निकल जाता तो दोबारा इसका फंसना बहुत मुश्किल था। वो जिंदा हाथ आ जाता तो यहाँ एक तूफान खड़ा हो जाता। न जाने वो अपनी सियासी बरादरी के किन किन लोगों को बेनकाब करता। अब इसके पाले हुए लोग इसकी वापसी के इंतजार में दुबके बैठे रहेंगे। हमें एक एक करके इन्हें ढूंढना होगा। ये मेहनत नागजीर है। मेरा ख्याल है कि इसका नाम जाहिर न होने से एक बहुत बड़ा बहरान टल गया। ये भी हो सकता था कि इसकी टोली के सियासी बदमाश या बदमाश सियासतदां इसे अदालत में पेश होने से पहले मरवा देते। इक्तदार के खेल में सब अपनी अपनी बाजी खेलते हैं। बुरा वक्त आ जाए तो कोई किसी की परवाह नहीं करता। दूसरों को रौंद कर खुद निकल जाने के चक्कर में लगा रहता है। ये हमारे लिए गैबी तायद साबित हो सकती है। मैं तुम्हारी हर बात से मुत्तफिक हूँ, मगर ये समझने से कासिर हूँ कि राजन ने सोबराज को मरने के बाद नारायण प्रसाद शर्मा का नाम क्यों दिया। मेरा ख्याल है कि सोबराज से इसकी पुरानी दोस्ती है। वो इसके हर राज से वाकिफ है। इसे मालूम था कि वो FBI के एक गद्दार को मौत से बचा रहा है। इसने अमरीकियों से झूठ तो बोल दिया कि इसने सोबराज को अपने पास पनाह नहीं दी। बाद में इसके लिए मजीद झूठ बोलने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। लाश की शिनाख्त का इम्कान न होने की बिना पर इसने नारायण का फर्जी नाम लेकर खुद को बचा लिया। ये बात अहम है कि लाश की नाकाफी बाकियात सामने आने तक राजन पुलिस के सामने नहीं आया। इसे भी देखो, मुझे शुबा हो रहा है कि राजन भी FBI के हाथों बिका हुआ है। जलाल की पुरख्याल आवाज आई। इसने अपने इबरतनाक अंजाम से खौफजदा होकर ये झूठ बोला है। वो जानता है कि अमरीकी एजेंटों को ये भनक मिल गई कि इसने सोबराज को अपने पास पनाह दी हुई थी तो
وہ اسے بھی غدار قرار دے کر مار ڈالیں گے۔ اب تم بھی ڈان کی بولی بول رہے ہو؟ میں نے احتجاج کیا۔ اسے صوبراج کے نام کی ہوا بھی نہیں لگی اور میں نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں راجن کو بھی اسی انجام کو پہنچا دوں جو اس کے مہمان کا مقدر بنا ہے۔ میں نے جلال کے تجزیے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن دل ہی دل میں اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ راجن نے امریکیوں سے بولے ہوئے ایک جھوٹ کی پردہ داری کے لیے دوسرا اور اہم ترین جھوٹ بولا ہے، لیکن بات صرف اتنی نہیں تھی۔ یقینی طور پر راجن امریکی ایجنٹ تھا۔ دنیا پر اپنی حکمرانی کا خواب دیکھنے والوں نے پاکستان میں سیاست کے نام پر صوبراج جیسے بد کردار گنڈے کو پروان چڑھایا تھا۔ ماضی کا وہ منشیات فروش گندے دندوں اور تاریک گلیوں سے نکل کر پراسرار اور حیرت ناک تیزی سے اپنا سیاسی قد کاٹھ نکال کر اقتدار کے ایوانوں میں ایک ممتاز مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شاید امریکیوں نے اسی طرز پر تھائی لینڈ میں راجن کی پرورش کی تھی۔ وہ ہر معاشرے میں کمزور موہروں کی پشت پناہی کرنے کی پالیسی پر گامزن تھے تاکہ طاقتور رتبہ حاصل کرنے کے بعد بھی وہ اپنے سفید فام آقاؤں سے منحرف نہ ہو سکیں۔ انہوں نے راجن کو بھارت سے درآمد کر کے بینکاک میں پالنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ ڈان برنارڈ کی گوشہ نشینی میں بھی کوئی سازش کار فرما رہی ہوگی۔ وہ راجن کے مقابلے میں آسانی سے پسپا ہونے والی آسامی نہیں تھا۔ یقینی طور پر اس کی نوخیز بیوی کو لالچ یا دباؤ کے ذریعے برگلا کر سرے عام ڈان برنارڈ کی بے عزتی کرنے پر اکسایا گیا تھا۔ لڑکی کے ہاتھوں سرے بازار جوتے کھاتے ہی ڈان گوشہ نشین ہو گیا اور راجن کو بینکاک میں اپنی زیر زمین سلطنت قائم کرنے کے لیے کھلا میدان مل گیا۔ طاقت پکڑنے کے بعد وہ اپنے آقاؤں کے لیے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ کیا تم اسے چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ جلال کی تحیر زدہ آواز ابھری۔ میں خدائی فوجدار نہیں ہوں۔ دنیا بھر میں ان جیسے ہزاروں امریکی ایجنٹ کام کر رہے ہوں گے۔ میں کس کو دیکھوں گا؟ راجن ڈان اور تھائی حکومت کا مسئلہ ہے۔ میں اس میں اپنی ٹانگ نہیں اڑانا چاہتا۔ تم نے اپنا کام پورا کر لیا ہے۔ خاموشی سے وہاں سے نکل جاؤ۔ میرے جواب سے میرے تیوروں کا اندازہ کر کے جلال نے نرمی سے مشورہ دیا۔ یہی تو مشکل ہے۔ ڈان نے میرا ارادہ بانپ کر ہم دونوں کے پاسپورٹ اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ راجن کا کام تمام ہونے کے بعد وہ پاسپورٹ لوٹا دے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم دونوں کے پاسپورٹ بہت قیمتی ہیں۔ سمجھ لو کہ وہ گم ہو گئے ہیں۔ کیا ان کے ڈپلیکیٹ مل جائیں گے؟ یہ کام اسد 2 گھنٹے میں کرا دے گا۔ جلال کی آواز پر تشویش ہو گئی۔ ان پاسپورٹوں پر تم صرف پاکستان واپس آ سکو گے۔ تمہارے اصل پاسپورٹوں پر دنیا کے ہر قابل ذکر ملک کے سفر کے ویزے لگے ہوئے تھے۔ ڈان نے مجھے چالاکی دکھانے کی کوشش کی ہے۔ میں اسے چونا لگانا چاہتا ہوں۔ اسد کی مدد سے پاسپورٹ حاصل کرتے ہی میں کراچی لوٹ آؤں گا۔ فی الحال یہ مناسب نہیں ہوگا۔ جلال کے جواب سے مجھے ذہنی جھٹکا لگا۔ وہ کہہ رہا تھا تم بھول رہے ہو کہ تم کو یہاں سے کسی مشن پر بینکاک نہیں بھیجا گیا تھا۔ یہاں پیدا ہو جانے والے نامساعد حالات کی وجہ سے تم کو منظر سے ہٹ جانے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ اس دوران میں صوبراج کا قصہ نمٹ گیا۔ تم کو مزید کچھ دن یہاں سے دور رہنا ہوگا۔ کھل کر بتاؤ، کیا مجھے جلا وطن کر دیا گیا ہے؟ میرا لہجہ یکا یک تلخ ہو گیا۔ تم بلا وجہ بھڑک جاتے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تم جب چاہو یہاں واپس آ سکتے ہو۔ تم کو پورا تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ تم کو معلوم ہے کہ امریکی کتنے خبیث ہوتے ہیں۔ تمہارے نام پر پکڑے جانے والے دونوں آدمیوں کو وہ پوچھ گچھ کے لیے اپنی تحویل میں لینے کے لیے زور لگا رہے ہیں۔ اپنے طور پر انہوں نے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ دفاتر اور گھروں میں سیکیورٹی فراہم کرنے والی ایک امریکی کمپنی کے آلات تمہارے سراغ لگانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میرے لیے آخری خبر حیران کن تھی۔ کیا اس کمپنی کا لائسنس معطل نہیں کیا جا سکتا؟ ثبوت کے بغیر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ وہ برائے نام ماہانہ کرائے پر لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے لیے وہ دفاتر اور گھروں میں اپنے جدید ترین اور قیمتی آلات نصب کرتے ہیں جن کا مکمل کنٹرول ان کے قبضے میں ہے۔ وہاں تک رسائی ناممکن ہے۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ وہ سیکیورٹی کے نام پر ہزاروں اہم اور باحثیت پاکستانیوں کے گھروں میں گھس چکے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہ رہا، جلال نے محتاط رہ کر جواب دیا۔ میں نے تم کو حقیقت بتا دی ہے۔ اس وقت تمہارا لوٹنا مناسب نہیں ہے۔ پانی سر سے اونچا ہونے سے پہلے اس کمپنی کو اپنا کاروبار
پھیلانے سے روک دینا چاہیے۔ میں نے اس کے مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ اپنے گاہکوں کو دھوکہ دے کر ان کے گھروں کی جاسوسی کر رہے ہیں، یہ لوگوں کی پرائیویسی پر ڈاکہ ہے۔ جب تک ٹھوس شواہد موجود نہ ہوں ان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ جلال کا جواب بہت دو ٹوک تھا۔ شکوک و شبہات کی بنا پر کوئی چھیڑ چھاڑ کی گئی تو بات بہت بگڑ جائے گی۔ اس معاملے کو پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کا نام دے دیا جائے گا۔ میں ان سب امکانات پر غور کر چکا ہوں، فی الحال ہمیں خاموش رہنا ہوگا۔ میرے نام پر پکڑے گئے دونوں بدنصیبوں کا کیا بنے گا؟ میں نے بے چینی سے سوال کیا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ نادانستہ 2 افراد کو پکڑا گیا ہے تاکہ وہ لوگ تذبذب میں مبتلا رہیں، انہیں غیر انسانی سلوک سے بچائے رکھنے کی کوششیں جاری ہیں۔ میں تمہیں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ وہ دونوں بے گناہ نہیں ہیں، ان کے دامن بہت داغدار ہیں، ان پر الزامات ہیں تو انہیں عدالت میں لے جاؤ۔ قربانی کا بکرا کیوں بنا رہے ہو؟ کبھی کبھی ایسا بھی کرنا پڑتا ہے، ان کو سزا دلوانا پولیس کا کام ہے۔ میرا محکمہ اپنی حد سے تجاوز کر کے ایسے مقامی معاملات میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ یہ تمہارے معاملات ہیں، انہیں تم مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو۔ تمہارا کہنا ہے کہ ڈپلیکیٹ پاسپورٹ بنوا کر میں صرف پاکستان واپسی کا سفر کر سکتا ہوں، جو میرے لیے مناسب نہیں ہے، لہذا مجھے ڈان سے اپنے پاسپورٹ ملنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس دوران میں مجھے راجن کو دیکھنا چاہیے۔ میں نے قدرے خشک لہجے میں اسے تصدیق چاہی۔ طنز کر رہے ہو؟ جلال کی آواز میں افسردگی نمایاں تھی۔ طنز و تشنیع عورتوں کے مشاغل ہیں۔ میں نے کام کی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے تاکہ کسی غلط فہمی کی گنجائش باقی نہ رہے۔ ہاں، کم و بیش میرا یہی مشورہ ہے، ضروری نہیں کہ تم اسے قبول کرو۔ میرے وجود میں تلخی کی ایک لہر تیر گئی۔ مجھے حیرت ناک انداز میں اپنے کاموں میں سرخ روئی حاصل ہو رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سب مراحل خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل کو پہنچ چکے تھے، لیکن افراد سے تعلقات کے سلسلے میں اس دن شاید میرے ستارے میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ پہلے ڈان سے بدمزگی ہوئی، اس کے بعد چوفان سے منہ ماری کی نوبت آ گئی، اور اس وقت جلال کے ساتھ کچھ تلخی پیدا ہو گئی تھی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔